الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید شہریار داؤد کی جانب سے تمام ویورز اینڈ لسنرز کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا خوب کسی نے کہا، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ آج شب برات ہے، وہ رات کہ جس کا سارا سال انتظار کیا جاتا ہے، جس کی بے شمار فضائل ہیں، جس کے لیے رسول اللہ علیہ السلام نے ایسے ایسے فضائل بیان کیے ہیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ آئیے ان میں سے چند ایک عرض کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، میں رات کو اٹھی دیکھا رسول اللہ علیہ السلام بستر پہ نہیں ہیں، باہر جا کر جھانکا تو دیکھا سامنے جنت البقیع کے کنارے آقا علیہ السلام محو دعا ہیں۔ میں گئی، قدموں کی آہٹ سنی، پلٹ کر پوچھا، اے عائشہ جانتی ہو آج کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، رسول اللہ آپ بتائیے۔ فرمایا آج نصف شعبان المعظم، یعنی 15ویں شب ہے شعبان کی۔ اکثریت لوگوں کی غالب اکثریت اس سے غافل ہے، نہیں جانتے کہ اس رات میں کیا کیا بٹتا ہے۔ یا رسول اللہ کیا بٹتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس رات میں آسمان دنیا پر، پہلے آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، جیسا کہ اس کی شان ہے، اپنی شان کے لائق وہ تجلی فرماتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، ان کی مغفرت کے پروانے جاری کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر فرمایا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے ندائیں لگاؤ، صدائیں لگاؤ۔ کیا صدائیں؟ ہے کوئی آج مغفرت طلب کرنے والا، اسے مغفرت عطا کر دی جائے۔ ہے کوئی آج اولاد طلب کرنے والا، اسے اولاد دی جائے۔ مال طلب کرنے والا، مال دیا جائے۔ رزق طلب کرنے والا، رزق دیا جائے۔ لمبی عمر طلب کرنے والا، اسے لمبی عمر خیریت والی دی جائے۔ الغرض مغرب یعنی غروب آفتاب سے لے کے اس شب میں صبح صادق تک فرشتے ندائیں صدائیں لگاتے رہتے ہیں۔ فرمایا لیکن وہ لوگ جو مشرک ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں، ان کی بخشش اور مغفرت آج کی رات نہیں۔ اور ساتھ میں ایک اور بات فرمائی جو آج ہمارے لیے لمحہ فکر ہے۔ فرمایا جو شخص، جو مسلمان اپنے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بغض، کینہ، عداوت، کدورت، نفرت رکھتا ہوگا، آج کی رات اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائے گا جب تک کہ مشرک شرک سے توبہ نہ کر لے، اور یہ منافق یا دل میں کدورت، بغض، عناد رکھنے والا اپنے بھائی کے بارے میں اپنے دل سے ساری گندی چیزیں نکال نہ لے، یعنی سچی توبہ نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ آج کی رات بنی کلب، یہ ایک کیا کہنا چاہیے، ایک قبیلہ تھا جن کا کام کیا تھا کہ وہ بھیڑ بکریوں کی ریوڑ بانی کیا کرتا تھا۔ ان کے پاس سینکڑوں نہیں ہزاروں بکریاں تھیں۔ فرمایا آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، انہیں نجات کے پروانے مل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری رات ہے آج کی رات۔ اور مزید سنیے، جو لوگ اس رات کی فضیلت کو حاصل کر لیتے ہیں وہ تو بہت ہی محمود اور مسعود لوگ ہوتے ہیں، لیکن محروم لوگ بھی ہیں۔ کون؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات اپنے بندوں پر نظر فرماتا ہے، پھر مشرک اور مسلمان بھائی سے بغض رکھنے والے کے علاوہ ساری مخلوق کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا پیارا مہینہ ہے۔ کیا ہم اس مہینے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کو ایک اور بات عرض کر دوں، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں ہمارا ایک نام اعمال کلوزنگ پہ جاتا ہے اور ایک نیا نام اعمال کھل جاتا ہے۔ 14 شعبان ہمارے نام اعمال کا آخری دن ہوتا ہے، 15 شعبان ہمارے نام اعمال کا پہلا دن ہوتا ہے۔ یہ کلوزنگ ڈے ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہاں عموماً بینک کے ہوتے ہیں نا، 31 دسمبر کو کلوزنگ ہو جاتی ہے، اسی طرح بجٹ وغیرہ آتا ہے تو وہ 30 جون کو ہوتا ہے یا 1 جون کو ہوتا ہے، کلوزنگ اینڈ اوپننگ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے انسانوں کے نام اعمال کی کلوزنگ اینڈ اوپننگ 14 شعبان اور 15ویں شعبان، اس کی نصف یعنی درمیانی رات 15ویں شعبان کی رات، جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ برات کا مطلب ہے بیداری، ہم باز آئے،
ہم نے چھوڑ دیا، کس کو؟ ہم نے کفر کو چھوڑ دیا، شرک کو چھوڑ دیا، گناہوں کو چھوڑ دیا۔ آج کی رات ہم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دامن کو پکڑ لیا، لیکن کیا واقعی ہم نے پکڑا؟ نہیں، ہم نے نہیں پکڑا۔ ہم تو آتش بازیاں کر رہے ہیں، پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، پھلجھڑیاں جلا رہے ہیں۔ جانتے ہیں یہ کس کا کام ہے؟ یہ نمرود جو تھا، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ بنائی تھی، بہت بڑی آگ جلائی تھی، کہا تھا میں ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال کے معاذ اللہ ابراہیم علیہ السلام کا خاتمہ کر دوں گا۔ تو جو اس کے ماننے والے تھے، نمرود کے چاہنے والے تھے، حامی تھے، اس کے مددگار تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ اس آگ کے ارد گرد کھڑے ہو کے بم پھوڑ رہے تھے، پٹاخے چلا رہے تھے، پھلجھڑیاں جلا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ آج تو شیطان خوش ہوتا ہے، کیا خوش ہوتا ہے؟ کہ مسلمان دیکھو اتنی مبارک رات کہ ان کو بخشش کے پروانے مل رہے تھے، لیکن یہ بخشش کے پروانے چھوڑ کے پھلجھڑیاں لگانے میں اور بم پھوڑنے میں، اللہ کو ناراض کرنے میں، شیطان کو راضی کرنے میں لگے ہوئے۔ افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ چونکہ یہ نام اعمال کا کلوزنگ ڈے اینڈ نیکسٹ ڈے اوپننگ ڈے، کل اوپننگ ڈے ہے، آج کی رات کیا کرنا چاہیے؟ بلکہ 14 شعبان کو روزہ رکھنا چاہیے، ہاں، تاکہ ہمارا آخری دن روزے سے ہو۔ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنا دوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کرتا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نام اعمال، مسلمانوں کے نام اعمال جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں جب میرے نام اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ تو ہمارا آخری دن روزے سے، ہمارا پہلا دن روزے سے، تو کلوزنگ اینڈ اوپننگ اچھی کام سے ہوگی نا، امید ہے اگلا سارا سال اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ سیکنڈلی یہ کہ ہم کیا کریں بھائی، آپ عصر کی نماز کے بعد 14 شعبان کو کیا کریں؟ آپ بیٹھ جائیں، نماز پڑھ کے کہیں اٹھیں ہی نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 40 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ کیا کریں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بے حساب ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں۔ پھر کیا کریں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں۔ اور اس کے بعد کیا کریں؟ مغرب کی وقت آ جائے، روزہ رکھا ہوا ہے تو افطار کر کے مغرب کی نماز پڑھیں۔ مغرب کے بعد 3 فرض 2 سنت 2 نفل پڑھ لینے کے بعد اب آپ نے 6 نفل اور پڑھنے۔ یہ بزرگوں نے طریقہ بتایا ہوا ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت نہیں ہے، مستحب عمل ہے۔ کرو گے ثواب ملے گا، نہیں کرو گے گناہ نہیں ہے، لیکن کرنے میں برائی کیا ہے؟ اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں یار یہ 6 نفل کہاں لکھے ہیں، یہ تم کیوں پڑھتے ہو؟ ارے یار جو سارا سال نماز نہیں پڑھتا وہ بھاگتا ہوا، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ شب برات کے دن بھاگتا ہوا آتا ہے مسجد کے کہ 6 نفل پڑھنے ہیں۔ آ رہا ہے آنے دو، اللہ کی رحمت کے دامن میں چھپ رہا ہے، چھپنے دو۔ کسی نے پوچھا تھا یار ماں تو ہوتی ہے، اس کی گود ہوتی ہے، کہتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو اللہ کی گود کون سی ہے؟ تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کی گود توبہ ہے، توبہ اللہ کی گود ہے۔ آ جاؤ آج اللہ کی اس توبہ کی گود میں بیٹھ کے مانگ لیں، اپنے لیے رزق مانگ لیں، عمر مانگ لیں، اولاد مانگ لیں، گھر مانگ لیں، جو دنیا کی اور آخرت کی بہترین بھلائیاں ہیں وہ ہم مانگ لیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا مانگ لیں۔ اس کے ساتھ دعائیں نصف شعبان آپ کو کتابوں میں مل جائے گی انشاءاللہ العزیز، وہ پڑھیں۔ 2 رکعت نفل دراز عمر بالخیر کی نیت سے پڑھیں، 2 رکعت نفل مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھیں، اور 2 رکعت نفل آپ نے اس نیت سے پڑھنے اللہ تعالیٰ ہمیں زمینی آسمانی آفتوں بلاؤں سے محفوظ رکھے، ساری رات عبادت کریں، اسی طرح ذکر اذکار کرتے رہیں، قبرستان جائیں، نبی سے ثابت ہے قبرستان جانا، اپنے پیاروں کو یاد کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ ہاں قبرستان کے اندر جا کے قبروں کو پامال نہ کریں، گناہگار نہ ہوں، باہر کھڑے رہ کے دعا کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کا دعا کرنا آپ کے پیاروں کو ضرور فائدہ پہنچائے گا۔ آخر میں اتنا عرض کروں گا، آج کی رات معاف کرنے والی رات ہے، ایک دوسروں سے معافی مانگے۔ یہ نہیں ہاں جی میں نے ایک میسج چلا دیا اور اس کو اسٹیٹس پہ ڈال دیا، جی میرا کسی سے میں نے دل دکھایا ہوں مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں، ایسا معافی نہیں چلے گی بھائی۔ آپ جاتے ہو کہ جی ہم عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں، لیکن جو لوگوں کو چکر دیے ہمیں، کیا یہ چکر کاٹنے سے کعبے کے چکر کاٹنے تو وہ چکر دیے ہوئے وہ ختم ہو جائیں گے؟ نہیں، توبہ کرنی پڑے گی، معافی مانگنی پڑے گی۔ جائیں پرسنلی ہاتھ ملائیں، کہہ دے یار میں نے تیرا دل دکھایا، تو مجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، میں تجھے معاف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے، اس لیے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ، کیونکہ اللہ نے فرمایا اللہ پسند کرتا ہے معاف کرنے والوں کو اور معاف کر دینے کو، اے اللہ تو مجھے ہی معاف فرما دے۔ اجازت دیجیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔